سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کربلا کی شیر دل خاتون اور پیغمبرانہ مشن کی پاسبان۔ ناظرین، کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن جہاں کڑیل جوانوں، بوڑھوں، بچوں، شیرخواروں، مہمانوں، اصحاب محترم اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر تاریخ رقم کی، وہاں اس مارکہ حق و باطل میں خواتین نے بھی ایسا لازوال کردار ادا کیا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ان خواتین میں بنت علی رضی اللہ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نام تاریخ کربلا میں انمٹ نقوش رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت رکھنے والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کربلا کی داستان کا وہ باب رقم کیا جسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ادھورا چھوڑا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب بہت زیادہ سخت وقت تھا تب آپ کا کردار شروع ہوا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم تذکرہ کریں گے خاتون کربلا سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کی سیرت و کردار کا۔ آپ نے میدان کربلا میں کیا کردار ادا فرمایا، یزید کے دربار میں آپ رضی اللہ عنہا نے کیا شاندار خطبہ دیا اور کس طرح اپنے بھائی کے مشن کا پرچار فرمایا۔ دین اسلام کی بقا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مثالی کردار۔ ناظرین، یہ بات تاریخ کے ورق پر واضح دکھائی دیتی ہے کہ دین اسلام کی بقا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی شہادت سے نصیب ہوئی، اور اس مقصد کی تکمیل سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی اسیری اور کوفہ و شام کی راہوں اور درباروں میں بلیغ خطبات دینے سے ممکن ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہداف کو مختلف مقامات پر، خاص طور پر دربار یزید میں جب شہدائے کربلا کے کٹے سروں کے ساتھ محفل طرب و سرور سجائی گئی تھی اور اسلامی ملکوں کے نمائندوں اور سفراء کو دعوت دی گئی تھی، ان کے درمیان ضمیر کو جگہ دینے والی بے نظیر خطبات کے ذریعے بیان کرنا اور بنو امیہ کی حکومت اور اس کے افکار کو زمانے بھر کے سامنے رسوا کر دینا، یقیناً یہ دلیری اور شجاعت فقط اور فقط عقیلہ بن ہاشم حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ روایت بتاتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو بچپن ہی سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت اور الفت تھی کہ ایک رات بھی بغیر بھائی کے سکون نہیں ملتا تھا، جس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہا کا عبداللہ بن جعفر سے شادی کی پیشکش پر 2 شرطوں کا رکھنا ہے۔ ان شرطوں کو تاریخ کی کتب نے اس طرح ذکر کیا ہے: نمبر 1، میری بیٹی زینب کبریٰ حسین سے بے حد محبت رکھتی ہے، لہٰذا میں اس شرط پر تمہارے عقد میں دوں گا کہ تم اسے 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اجازت دو گے، چونکہ زینب حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھے بنا ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ نمبر 2، جب بھی امام حسین رضی اللہ عنہ سفر کریں اور زینب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے جانا چاہیں، تم زینب رضی اللہ عنہا کو نہیں روکو گے اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے کی اجازت دو گے۔ ناظرین، بہن بھائیوں کا اس قدر پیار اور محبت اور عاشورہ کا دن بھائی کی لاش سامنے رکھی ہے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا امتحان و آزمائش شروع ہو گیا۔ کتنا حوصلہ چاہیے اس امتحان سے گزرنے کے لیے۔ اگر یہاں پر سیدہ ہمت ہار جاتی تو کربلا کے لق و دق صحرا میں لکھی گئی داستان شجاعت و حریت کا علم کسی کو بھی یاد نہ ہوتا۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانیاں رائگاں چلی جاتی، اور آج ہر سو یزیدیت کا راج ہوتا۔ دین کی شکل نہ جانے کیسی ہوتی، جو بھی ہوتی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہرگز نہ ہوتا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر سب سے پہلے مخدرات عصمت اور طہارت، پاک بیبیوں اور شہداء کی بیوگان و بچوں کی ہمت نہیں ٹوٹنے دی، ان کے حوصلے بلند رکھے اور انہیں جلتے خیام اور یزیدیوں کی لوٹ مار سے بچایا۔ اس موقع پر سب سے اہم ترین کام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو حالت بیماری میں خیمے میں موجود تھے، ان کو شمر کے مظالم سے بچایا اور شمر کے سامنے ڈٹ گئیں اور یہ کہا کہ تمہیں میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ اس طرح جلتے خیام سے امام زین العابدین کو اٹھا لائیں اور امامت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ تقوی اور دینداری کی یہ حالت تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نماز شب کو نہیں بھولیں، اور حالت اسیری میں جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اونٹوں پر سوار تھیں، تو نماز کی ادائیگی ترک نہ کی۔ اس طرح سب پر اہمیت نماز بھی واضح کر دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ اسلام کے اصل وارث تھے۔ بازاروں اور درباروں میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خطابات۔ ناظرین، اسی طرح بازاروں اور درباروں میں دیے گئے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خطبات بھی تاریخ کے سنہرے ابواب ہیں۔ ان خطبات ہی نے اس صورتحال کو تبدیل کیا
جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائی تھی، یہ خطبات کیا تھے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مکمل خطبات بھی آگے چل کر بیان کریں گے، البتہ یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خطبات سے چند اقتباسات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یوں گویا ہوئیں: خدا کا شکر ہے اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو صرف تجھ جیسے ابن زیاد بدکار بولتے ہیں۔ اسی طرح بازار کوفہ میں کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے مکار، غدار، خائن کوفیو، خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خشک نہ کرے۔ تمہاری قسمت میں سوائے خدا کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ رو اور خوب رو، چونکہ تمہارے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ ذلت و خواری تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر خدا کا عذاب ابھی تم پر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم محفوظ ہو۔ خدا عذاب کو ہمیشہ فوراً نہیں بھیجتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مظلوم کو انصاف نہ دلائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی فصاحت و بلاغت اور لب و لہجہ کا یہ حال تھا کہ ہر کوفی حیران تھا کہ کیا علی رضی اللہ عنہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی فکری اور لسانی شباہت تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یزید کے دربار میں سیدہ زینب کا بے مثال خطبہ۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یزید کے دربار میں دیے گئے خطبے کا اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا کی نظر اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے: اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سید النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ حضرت زینب کی اس آواز پر وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو برزہ اسلمی نے یزید کو مخاطب کر کے کہا: اے یزید، کیا تو اس چھڑی کو حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے: تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے۔ کہتے ہیں کہ یزید غصے سے چیخنے لگا اور حکم دے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکال دو۔ بعض روایت کے مطابق یہ صحابی رسول خود ہی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ روایات کے مطابق یزید اپنے غرور میں مست تھا اور یہ اشعار بلند آواز میں پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کاش کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کے بجائے گریزاری میں مشغول ہیں۔ اس وقت وہ خوشی میں فریاد کرتے اور کہتے: اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ یہ سن کر زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو گئیں اور یوں خطبہ ارشاد فرمایا: سب تعریف ہے اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زمہ مداری یعنی خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غضب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے
کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کی چادر اور چار دیواری کو تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے۔ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ چل نہ ہو۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہ تیغ کیا جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی ان کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ و تیغ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی میں روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبریل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی ناتوانی کے شکار ہیں۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت سخن پر تو مجھے اپنے ظلم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ و تیغ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔
ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خام خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و شوکت کی منزل کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدا قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرما، اور امام حسین کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نواز۔ ہم بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ اور تکمیل فرمائے، اور ہمیں باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا ہے اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ ناظرین، یہ تھا وہ خطبہ جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے یزید کے دربار میں دیا۔ یاد رہے کہ مختلف روایات میں اس خطبے کے الفاظ مختلف نقل کیے گئے ہیں، البتہ یہ بات تو واضح ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے یزید کے دربار میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر خطبات فرمائے ہیں، اور ان خطبات نے تاریخ میں جو نقوش چھوڑے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان خطبات نے واقع کربلا کی تکمیل کی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے موقف اور مقصد کا پرچار فرمایا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مثالی کردار اور تحریک کربلا کی پختگی۔ ناظرین، یاد رکھیں تاریخ کربلا میں ہر قدم پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا مثالی کردار موجود ہے، چاہے وہ بھائی کی آخری رخصت و جدائی کا دل خراش منظر ہو، یا عصر عاشور کی تنہائی و بے بسی کی روداد ہو، یا ظلم کے دربار میں حق و حقیقت کے دفاع کا مرحلہ ہو۔ آپ رضی اللہ عنہا بے مثال شخصیت، تاریخ کے ہر دور اور زمانے کے لیے نمونہ و اسوہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں پلی ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی الہی و آسمانی ہستیوں کے دامان فضیلت میں پروان چڑھی ہیں۔ علم و عبادت، عفت و تقوی، فصاحت و بلاغت، ثابت قدمی، حق کا مخلصانہ دفاع، عزت نفس اور وفاداری آپ رضی اللہ عنہ کے نمایاں صفات و کمالات میں شامل ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ پاکیزہ سیرت خاتون ہیں جو اپنے والد حضرت علی اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت و گفتار پر صدق دل سے ایمان رکھتی تھیں، اور اخلاق و آداب میں مہربان، صادق اور مہذب و مؤدب خاتون تھیں۔ وہ دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطروں میں ڈال دیا کرتی تھیں، اور تمام میدانوں میں دوسروں کو خود پر مقدم رکھتی تھیں۔ مارکہ کربلا میں آپ حتی الامکان اپنے حصے کا پانی بھی نوش نہیں فرماتی تھیں، بلکہ بچوں کو پلا دیا کرتی تھیں۔ ایسے بحرانی حالات و مصائب و آلام کے ماحول میں جہاں ہر انسان کے قدم متزلزل ہو جایا کرتے ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ثابت قدم رہیں، ظالموں اور جابروں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور موقع و محل کے مطابق گون اگوں حالات میں بہترین کردار کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کبھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے عظیم خطبوں کے وار سے ان کے دلوں پر کاری ضربیں لگائیں، تو کبھی غمزدہ بیویوں اور بچوں کی تسکین کے لیے نرم و مہربان مشفقانہ لہجے میں دلجوئی کی، اور امام وقت سید سجاد کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں جلتے ہوئے شعلوں سے نکال کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد حسینی انقلاب کی قیادت و پاسبانی کے فرائض ادا کیے،
اور ایسے خطرناک مراحل میں صرف خداوند عالم سے مدد طلب کی۔ آپ نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے سفر کے دوران ظالم و جابر ستمگروں کے دربار اور لوگوں کے ہجوم میں اپنے حکیمانہ خطبوں اور تقریروں سے کربلا کے انقلاب کو حیات نو عطا کی۔ خطبوں اور تقریروں کی فصاحت و بلاغت آپ کے علم و کمال کے ساتھ دیگر شخصی خصوصیتوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ خطابت کے علاوہ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ نے جگہ جگہ وقت و حالات کے مطابق بالکل صحیح و بجا مستحکم فیصلے کیے ہیں۔ ناظرین، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس بات سے بخوبی واقف تھیں کہ کہاں پر نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے اور کہاں جوش و خروش کے ساتھ حماسہ آفریں تقریر کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ان خطبوں اور تقریروں میں آپ کی عظمت و شہامت، قوت ایمان اور ثبات و استقامت کے جوہر نمایاں ہیں۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اسیری کے بعد حضرت زینب دیگر اہل حرم کے ساتھ کوفہ و شام کے دربار میں ابن زیاد اور یزید پلید کے سامنے لائی گئیں تو آپ نے بے مثال خطبے پیش کیے۔ یہ خطبے ایسے حالات میں دیے گئے جب اہل بیت یزیدیوں کے زرخرید غلاموں کی قید میں اذیتوں کے سخت دور سے گزر رہے تھے اور دشمن اپنی پوری طاقت و توانائی صرف کر کے اپنے زوم ناقص میں انہیں معاذ اللہ ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی شعلہ بار تقریروں سے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان کی نیندیں حرام کر دیں۔ یہ خطبے اور تقریریں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ تمام مصائب و آلام حضرت زینب کے پائے ثبات کو متزلزل کرنے میں ناتواں تھے۔ ایسے سخت حالات میں ایک دل شکستہ و غمگین خاتون کے ذریعے دیے گئے عظیم خطبے اور تقریریں مخصوص الہی امداد کے بغیر ممکن نہ تھیں، اور یہ چیز حضرت زینب کی کرامات میں شمار ہوتی ہیں۔ ناظرین، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا خوب سیرت تھیں اور خوبصورت بھی۔ جب سن بلوغت کو پہنچی تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہش مند تھے، لیکن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے اپنے شہید بھائی اور جنگ موتا کے ہیرو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے سعادت مند صاحبزادے عبداللہ بن جعفر کو منتخب فرمایا۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی تربیت و پرورش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنبھالی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کی طرح اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بچپن فقر و غنا میں گزرا تھا، گھر میں تنگ دستی کا راج تھا، لیکن جب شوہر کے گھر آئیں تو مال و دولت کی فراوانی دیکھی، کیونکہ حضرت عبداللہ کا شمار مدینے کے امیر ترین تاجروں میں ہوتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا علی المرتضی نے ان کا نکاح مسجد نبوی میں نہایت سادگی سے پڑھایا۔ روایت بتاتی ہیں کہ سیدنا علی المرتضی نے ان کا نکاح مسجد نبوی میں نہایت سادگی سے پڑھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس نکاح کی محفل میں تشریف فرما تھے، کہنا تھا کہ ایک مثالی مسلمان جوڑے کا نکاح تھا۔ حضرت عبداللہ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے خاتون خانہ میں زینب رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 صاحبزادے اون، محمد، علی، عباس اور ایک صاحبزادی کلثوم عطا فرمائی۔ اون اور محمد نے اپنے ماموں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت پائی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ واقع کربلا کے کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا شاندار مقبرہ آج بھی شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں۔ آخر میں لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کے ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔